بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 3. دیکھیں، سب سے پہلے جب کوئی آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے ایک ایک لفظ کو آپ پہچانے. دیکھیں، پہلا سٹیپ چھوڑ دیں جس میں آئی ٹولڈ یو کہ اس میں آپ نے ترجمہ کرنا ہوتا ہے اندازے سے. اس سٹیپ کو چھوڑ دیں، فی الحال سب بہنیں چھوڑ دیں. ایک آیت آپ کے سامنے آئی ہے، اب اس میں آپ نے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ہے اور پہچاننا. آیت نمبر 3 میں سب سے پہلے نزلہ. آپ سب بہنوں نے دیکھنا ہے کہ نزلہ کیا ہے. اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ فعل ہے، چلے کسی کو لگا کہ یہ اسم ہے اور اس کے آخری حرف پر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ منصوب ہے. تو منصوب ہونے کی وجوہات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کم از کم موٹی موٹی. سب سے پہلی ایک وجہ ہوتی ہے کسی اسم کے منصوب ہونے کی کہ وہ مفعول بھی ہوتا ہے. تو مفعول بھی شروع میں آ سکتا ہے، اسے کہتے ہیں مفعول بھی مقدم، لیکن اس کے فوراً بعد بھی فعل آنا چاہیے. تو یہاں تو اس کے بعد فعل نہیں آ رہا، علیکہ آ رہا ہے. وہ میں ابھی بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہے. تو اس سے لگ رہا ہے کہ اسم نہیں. اب ہم فعل کا سوچتے ہیں اور آہستہ آہستہ کچھ دنوں میں آپ کو ویسی پہچان ہونا شروع ہو جائے گی کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے. باقی اسم کی پہچان کے کچھ طریقے میں نے کلاس میں شیئر کیے تھے. موٹے موٹے تو تنوین سے پتہ چل جاتا ہے، زیادہ تر ہوتے ہی منصرف ہیں، تنوین والے ہیں جو تینوں اعرابی حالت میں اپنی شکل بدلتے ہیں، جو منصرف ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ غیر منصرف ہیں، وہ تھوڑے ہیں، وہ وقت کے ساتھ سب بہنوں کو آ جائیں گے. تو وہ بات کی بات ہے. سب سے پہلے اسم میں یا تو ال لگا ہوگا یا تنوین. چلیں یہ دو چھوٹی باتیں بس، باقی میں ساتھ ساتھ بتا دیا کروں گی. آپ کم از کم اسم کو اس سے تو پہچان سکتے ہیں کہ ال لگا ہو یا تنوین ہو. اب نزلہ پر نہ ال ہے نہ تنوین ہے، پھر بھی ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ وہ والا اسم ہو جو زبر کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کی دو اعرابی حالتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ پھر مفعول بھی اگر بنے گا تو نہ اس سے پہلے کوئی فعل ہے نہ اس کے بعد میں. اچھا، یہ بھی قرآن پاک کا اسلوب ہے، آپ کو آگے چل کر یہ بھی ملے گا کہ آیت واقعی کسی اسم سے شروع ہو رہی ہوگی، وہ مفعول بھی بن رہا ہوگا اور اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوگا. آپ کو ہر طرح کے اسلوب ملیں گے، لیکن میں ان اسلوب پر آج بات نہیں کروں گی. آج بالکل سمپل، میں خود آج اپنے آپ کو ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر پریزنٹ کروں. ایک آیت دیکھتی ہوں تو میرے ذہن میں کیا آتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ مجھے اسم نہیں لگا، مجھے لگا کہ یہ فعل ہے. فعل ہے تو سب سے پہلے مادہ اس کا روٹ لیٹرز دیکھنے ہیں. ابھی نہیں سمجھ آئیں گے، آپ کو کچھ مہینوں تک انشاءاللہ فوراً دیکھتے ہی پہچان دیں گے. یہ ابھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہے نون زا لام. دوسری چیز باب ہم پہچانیں گے. یہ جو ابواب ہے نا، یہ آپ بہنوں کو بہت اچھے آنے چاہیے. میں انشاءاللہ آج کاپی پینسل لے کے بیٹھے، کچھ قواعد بھی بتاؤں گی، وہ لکھیں، ان کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے. کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو یاد کرنا ضروری ہے. کچھ چیزیں میں ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ ان کو یاد چاہے نہ کریں، صرف دیکھ لیں، آپ کے شوق پر ہے. تو یہ جو ابواب ہیں ثلاثی مجرد کے 6 اور مزید الفی کے ویسے تو 11 ہیں، لیکن 8 ہم یاد کرتے ہیں، اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے. یہ یاد کرنا ہر بہن کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فعل کو آپ فوراً پہچان لیں گی انشاءاللہ. اور جب آپ پہچان لیں گی کہ باب پہچاننے کی کیا اہمیت ہے، تو اس کی بعض اوقات تو ترجمے پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. بعض اوقات اس کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اب اگر میں اسی باب کی بات کروں تو یہ اچھا، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باب کون سا بنے گا. اگر آپ بہنوں کو باب ابواب یاد ہوں تو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب میں کسی پر تشدید نہیں آتی، شد والا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مشدد نہیں ہے. تو یہ مزید الفی ہے، اور مزید الفی کے 8 ابواب جو ہم زیادہ یوزلی وہی یاد کرتے ہیں، اس میں 2 ابواب شد والے ہیں، ایک باب تفعیل اور ایک تفاعل. ان دونوں میں اب کیسے فرق کریں گے کہ جو تفاعل ہے اس میں تا لگی ہوگی ایکسٹرا. اب یہاں وہ نظر نہیں آ رہی.
یہ اس باب سے بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ تا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ نزلہ ینزلو، یہ باب تفعیل ہے. باب کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اور ڈکشنری سے بھی دیکھا کیجیے، ابھی نہیں، ابھی آرام آرام سے اسٹیپ بائی اسٹیپ. یہ اگر باب تفعیل سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اتارنا اور اس چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. یہاں ایک بڑی خوبصورتی کی بات ہے، میں بھی بتاتی ہوں. آگے چل کر باب افعال سے آئے گا، ابھی آگے ہی آ رہا ہے باب افعال سے. جب باب افعال سے آتا ہے انزلہ ینزلو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایٹ ونس اتارنا، ایک ہی بار میں اتارنا. اب آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی بار میں اتارا گیا پہلے آسمان پر، 7ویں آسمان پر، جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ کی تھی کتاب، اس کو ایک ہی بار وہاں اتارا گیا. پھر وہاں سے آگے نزلہ ہوئی، اور یہ پروسیس 23 سال چلا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو باب پہ آپ انشاءاللہ جب پہچانیں گے آپ کو بہت مزہ آئے گا، چھوٹے چھوٹے پوائنٹس. اور بعض اوقات تو ڈائریکٹ ترجمے پر اثر ہوتا ہے. اچھا جی، اب اگلا سٹیپ دیکھیے. مادہ دیکھ لیا، روٹ لیٹرز. دوسرے نمبر پہ باب دیکھ لیا. تیسرے نمبر پہ دیکھیں ماضی ہے یا مضارع ہے. اگر کسی فعل کے اینڈ پر آخری لیٹر پر زبر آ رہی ہے تو وہ ماضی، پیش آ رہی ہے تو مضارع ہے. اچھا، اس کے ساتھ جو سب سے پہلا لیٹر ہے وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے. ماضی اگر میں اس کو بنا رہی ہوں تو اس کے پہلے لیٹر پہ عام طور پہ زبر ہی ہوتی ہے. پیش آئے گی تو وہ مجہول ہے، وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ ہو گیا نون زا لام، اس کا مادہ باب تفعیل، اور یہ ہو گیا فعل ماضی. اگلا سٹیپ ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ معروف ہے مجہول، آپ ابھی رہنے دیں. اب آپ ایک آخری سٹیپ دیکھ لیں، اس کا فعل ضرور دیکھنا ہوتا ہے. سوری، فائل. فائل کا رول یاد رکھیں. میں صرف فعل ماضی کا بتاتی ہوں، آپ چاہے لکھ لیں. دیکھیں اس کے 14 سیغے ہوتے ہیں گردان کے. اس کے 14 سیغوں کے اندر ہی فائل ہوگا ضمیر کی صورت میں، ہمیشہ ہمیشہ. صرف پہلا اور چوتھا سیغہ، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، 2 ایسے سیغے ہیں جن کا جو فائل ہے وہ آگے ظاہر ہو سکتا ہے، باقی ناممکن ہے کہ آگے ظاہر ہو. بس یہ چیز آپ لکھ لیں. تو اس کا اب یہ پہلا سیغہ ہے تو آگے آ سکتا ہے، لیکن میں نے آگے نظر ڈالی، مجھے نہیں نظر آیا، تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ضمیر ہی اس کا فائل ہے. تو میں نے کہا کہ اس کا فائل ہوا ضمیر. بس باقی ڈیٹیل انشاءاللہ بہت کچھ ہے اس پہ بتانے کے لیے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جڑے رہیں، آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا انشاءاللہ کہ اس کو ایکسپلین کیسے کرتے ہیں، اس کے کیا سٹیپس ہیں. بس فی الحال یہ موٹی موٹی باتیں میں پھر دوہرا دیتی ہوں، کیونکہ آگے چل کے ہر فعل کو شاید میں اتنا تفصیل سے نہ بتا سکوں. دوبارہ سنیے گا. جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہ فعل ہے، آپ کو اندازہ ہو گیا، آپ نے اسم کو الگ کر دیا، اسم کی موٹی موٹی تنوین اور الف آپ نے اس سے پہچاننے کی کوشش کی، نہیں پکڑ سکیں، آپ کو لگا نہیں اسم نہیں ہے، تو یہ فعل ہے. تو فعل ہے تو سب سے پہلے اس کا مادہ دیکھنا ہے، پھر اس کا باب دیکھنا ہے، پھر دیکھیں ماضی ہے کہ مضارع ہے، اور آخر میں آپ اس کا فائل دیکھ لیں. یہ موٹے موٹے سٹیپ چاہے لکھ لیں، ان کو فی الحال ان کو شروع کریں، پھر میں مزید ایڈ کروا دوں گی وقت کے ساتھ. فائل ضرور دیکھنا ہے. اچھا جی، ہم نے ہوا فائل اس کا کہہ دیا. اب آگے چلیں، اور اس کا مطلب ہے اس نے نازل کیا. بس یہ ذہن میں رکھ لیں، ترجمہ نہیں ایسے کرنا. یہ جو اس طرح کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ایک طرح کا الفاظ معنی ہوتا ہے. ہم نے انشاءاللہ گرامر سیکھ رہے ہیں، تو گرامر کے حساب سے میں آپ کو اینڈ پہ ترجمہ کرنا بتاتی ہوں. یہ میں ساتھ ویسے ہی ضرور کریں اس طرح سے. اچھا جی، اگلا لفظ دیکھیں، علیکہ. اس میں 2 آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ کو 2 چیزیں نظر آئیں گی، ایک علا، ایک کا. علا حرف جر ہے، ٹوٹل 17 ہیں. قرآن پاک میں زیادہ 11 کا استعمال ہے. لکھ لیجئے، یہ آپ کو آنے چاہیے، یہ آپ نے یاد کرنے. آپ کو جو میں نے ابھی بتایا، فعل میں ثلاثی مجرد 6 اور مزید فی کے 8 ابواب فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے. اسی طرح آپ کو حروف جر آنے چاہیے، 11 ہیں، یاد کر لیجئے، کوئی مشکل نہیں. بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جہاں آتے ہیں ہمیں پہچان ہو ہی جاتی ہے. اب ہمیں پتہ ہے اعلیٰ حرف جر.
حرف جر ہمیشہ اسم پر آئے گا، یاد رکھیں، اور اس کو مجرور کر دے گا. جو بھی حرف جر کے بعد آئے گا وہ مجرور ہی ہوگا. بس اتنا ہی. کاف ضمیر. ضمائر بہت انٹرسٹنگ، بہت آپ کہہ لیں کہ تھوڑا امپورٹنٹ اور تفصیل طلب ٹاپک ہے. میں اگر آپ کو ایک دن میں پڑھا دوں میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں ایسا نہیں کرنا چاہ رہی. میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلوں گی. آپ میرے ساتھ کلاس کوئی نہ چھوڑیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ اس سے بڑا استاد کوئی نہیں ملے گا دنیا میں آپ کو. میری کوشش ہوتی ہے اسٹوڈنٹ جیسے بیسک شروع کریں وہ فوراً قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں. یہ سکھائے گا آپ کو، یہ آپ کے اصول پکے کروائے گا، آپ کے قواعد پکے کروائے گا. یہاں پر جہاں بھی کوئی چیز آئے گی، کوئی ضمیر آئے گی، میں موقع پر آپ کو بتاؤں گی. ایک سیکنڈ. اب یہاں پر بس اتنا یاد رکھیں کہ کاف ضمیر ہے. اتنا میرا خیال ہے میری سب بہنیں جانتی ہوں گی کہ یہ ضمیر اسے متصل کہتے ہیں، یہ جڑی ہوئی ہے. ضمائر موٹی موٹی بتا دیتی ہوں جلدی سے. دو طرح کی ہوتی ہیں. دیکھیں ہر ایک کا یاد کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. کسی نے کسی طرح سے پڑھایا ہوتا ہے، کسی نے اعرابی صورت میں کوئی لے کر چلا ہوتا ہے. میں نے جس طرح مجھے آسان لگا تھا میں ویسے دہراؤں گی. آج نہیں تو کل آپ میرے انداز میں انشاءاللہ ڈھل جائیں گے اور آپ کو بہت آسان لگے گا. لیکن پھر بھی جہاں سے آپ نے جیسے پڑھا ہے آپ اس کی دہرائی کر سکتی ہیں. تو ضمائر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں منفصل جو فاصلے پر ہوتے ہیں، ثابت ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں متصل جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا بھی ٹیبل دیکھ لیتے ہیں. یہ آپ بہنوں کو آنے چاہیے. اوپر چھوڑ دیں اوپر کیا لکھا ہے کس حالت میں ابھی فی الحال. یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور ایک یہ یاد کر. ٹھیک ہے، یہ آپ کو اچھی طرح سے آنے چاہیے. کہ مجھے ایک منٹ دیجیے گا. جی ٹھیک. یہ آپ کو اچھی طرح آنے چاہیے. بس یہ آپ کو آتے ہیں نا، پھر جب میں آپ کو کوئی بات بتاؤں گی آپ بڑی جلدی پک کریں گے. آج کا قاعدہ لکھیے. آج کا قاعدہ یہ ہے، ضمائر جو میں نے آپ کو دو طرح کے بتائے کہ ایک منفصل ہے ایک متصل ہے. منفصل ہمیشہ دو اعرابی حالتوں میں ملیں گے. منفصل وہ ہیں جو ثابت ہوتے ہیں، سالم، ہوا، ہما، ہم، ہیا، جو پراپر ہیں. ٹھیک ہے، انتا، انتما، انتم، لائک دس. یہ آپ کو فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے. یہ دو حالتوں میں ملیں گے. یا یہ مرفوع ہوں گے، عام طور پہ مبتدا بن کر آتے ہیں، یا منصوب ہوں گے، مفعول بھی بن کر آتے ہیں. چھوڑ دیں وہ جب آئیں گے تب بتاؤں گی. یہاں متصل پہ غور فرمائیے. متصل تینوں حالتوں میں ملیں گے، مرفوع، منصوب، مجرور. میں جہاں جو متصل ضمیر آئے گی میں آپ کو بتاؤں گی کس حالت میں ہے، کیا قاعدہ لگ رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ضمائر فنگر ٹپس پہ آنے چاہیے. میں متصل کہہ رہی ہوں اور اگر آپ کے ذہن میں منفصل گھوم رہا ہے تو یہ غلط بات ہے. کچھ آپ محنت کیجئے، کچھ میں کوشش کرتی ہوں، تو یہ مل جل کر ہوتا ہے، یہ ٹیم ورک ہوتا ہے. یہ ایک انسان کے کھپنے بولنے سے نہیں کام چلتا، دونوں طرف سے محنت چاہیے. ضمائر آپ یاد کریں، قواعد میں بتاؤں گی اور اتنی دفعہ بتاؤں گی اللہ کی برکت سے، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کہ آپ تھک جائیں گی. ٹھیک ہے. تو آج کا قاعدہ لکھیے کہ جب یہ متصل ضمائر، جڑے ہوئے ضمائر جب کبھی اسم کے بعد آئیں یا کسی حرف جر کے بعد آئیں تو یہ ہمیشہ ضمیر متصل مجرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ضمیر متصل مجرور. obviously اگر وہ حرف جر کے بعد آ رہے ہیں تو جر کے بعد جو آتا ہے مجرور ہوتا ہے. نمبر 2، اسم کے بعد آ رہے ہیں تو obviously وہ مرکب اضافی بنیں گے، مضاف الیہ بنیں گے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. گرامر میں صرف دو اسما آپ کو مجرور ملیں گے. یہ بھی لکھ لیجئے قاعدہ لکھ لیجئے. گرامر میں صرف دو اسما حالت جر میں ملیں گے، یا تو ان سے پہلے کوئی حرف جر ہوگا یا وہ مرکب اضافی میں مضاف الیہ بن رہے ہوں گے. اگر ان کے علاوہ کبھی آپ کو کوئی اسم حالت جر میں ملتا ہے، اس کی ایک آخری وجہ ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں کہ وہ تابع ہے، وہ کسی کو پیچھے فالو کر رہا ہے، اس کے اپنا کوئی اعراب نہیں ہے. اس میں صرف آپ اتنا یاد کر لیں جیسے صفت ہوتی ہے
عربی میں صفت کہتے ہیں، اردو میں صف اور عربی میں صفت. صفت کا اپنا کوئی اعراب نہیں ہوتا، وہ پیچھے اپنے موصوف کو فالو کرتی ہے. اگر وہ مجرور مل رہی ہے تو آپ اس میں نہ آپ کو حرف جر ملے گا اس سے پہلے، نہ ہی وہ مرکب اضافی کی فارم میں ملے گی. اس کی اور وجہ، وہ آخری وجہ ہے، وہ بعد کی بات ہے. اصل جو زیادہ یوز ہونے والی ہے وہ حالت جر میں کسی اسم کے ہونے کی یہی دو وجوہات ہیں. ان کو لکھ لیجیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو علیکہ یہ ہو گیا جار مجرور، اور اس کو جار مجرور ہمیشہ قاعدہ لکھ لیجیے، ہمیشہ جار مجرور ہمیشہ یہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں، اور جن کے متعلق ہوتے ہیں انہیں متعلق کہا جاتا ہے. وہ بعض کے مطابق 7 ہیں، بعض کے مطابق 8 ہیں. میں جب بولا کروں گی آپ کو خود ہی یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. ابھی میں نہیں، کچھ عرصے تک آپ سے سلائیڈ اس کی شیئر کروں گی انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہ متعلق ہو گئے. کس کے متعلق ہو گئے؟ یہاں پر یہ متعلق فعل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا، بہت معذرت. میں یہاں پہ ذرا ویڈیو یہ ریکارڈنگ پاز کر کے میں آپ سے دوبارہ سلسلہ شروع کروں جی. تو یہاں پر یہ متعلق فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ فعل ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے، جار مجرور جس کے متعلق ہوتے ہیں. آگے دیکھیں، الکتاب، ال لگا ہوا ہے، آرام سے پہچان لیں اسم ہے. کوئی اسم آئے اس کو چاروں لحاظ سے پہچان لیا کیجئے. یہ واحد ہے عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، کیونکہ اس میں مؤنث کی اگر کوئی آپ کو علامت نہیں ملے گی. مذکر مؤنث کو پہچاننے کا یہی طریقہ ہوتا ہے نا. جیسے اسم اور فعل کو پہچاننے کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اسم نہیں ہے تو وہ پھر آپ اس کو پھر فعل کی طرف جائیں گے. اب وہ آپ کو تھوڑی تھوڑی چیزیں اسم کی یاد ہونی چاہیے، علامات. اسی طرح نکرہ معرفہ کا انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. معرفہ جو ہے وہ 7 طرح کا ہوتا ہے، وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. اگر وہ 7 چیزیں نہیں ملتی تو اس کا مطلب ہے وہ نکرہ ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ہم پہچان لیتے ہیں. اسی طرح مذکر مؤنث، اگر مؤنث کی چیزیں تھوڑی ہیں، جو چیز تھوڑی ہوتی ہے اس کو گرامر میں ہم یاد کر لیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں اس میں چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ والی جو رولز ہم نے یاد کیے نہیں پائے جا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے علاوہ جو زیادہ ہوتی ہے. معرفہ تھوڑے ہیں وہ 7 یاد کر لیں گے، باقی سب نکرہ. مؤنث تھوڑی ہیں اس کی علامات، وہ یاد کر لیں گے، باقی سب مذکر. ٹھیک ہو گیا جی. تو کتاب اردو میں مذکر ہے، عربی میں مؤنث ہے، اور عربی میں ہمارے پاس جو مؤنث کی علامات ہیں ان میں ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ کسی میں پائی جا رہی ہیں تو مؤنث، ادروائز مذکر. اچھا جی، عدد کے لحاظ سے واحد، جنس کے لحاظ سے مذکر، وسعت کے لحاظ سے معرفہ، کیونکہ ال لگا ہوا ہے. معرفہ کی انشاءاللہ آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں 7 طرح کا ہوتا ہے، ابھی نہیں، بس ابھی صرف میرے منہ سے سنتی جائیں. اور آخری ہے اعراب، اس کے لحاظ سے آپ دیکھ رہی ہیں اس کے آخری حرف پر زبر ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول بھی یہاں پر بن سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے فاعل بھی ہے. اچھا، کسی اسم کے حالت نصب میں ہونے کی بہت ساری اس کی وہ ریزنز ہوتی ہیں. میں سب سے آسان بتا رہی ہوں. اب ابھی آگے دیکھیں گی، یہ مصدقن کو دیکھیں گی تو وہ حال بن رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہر کوئی مفعول بھی بنے، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن میں ابھی ان کی طرف نہیں جا رہی. تو یہ جی سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مفعول بھی آیا، اس کو ہم نے مفعول بھی بنا لیا. اب آگے دیکھیں، بالحق کی، با حرف جر، جار آ گیا، اس کا مطلب اس کے بعد اب اسم آئے گا جو مجرور ہوگا. جار مجرور کو ہم کسی کے متعلق کر دیں گے. ٹھیک ہے یہاں تک. لیکن ایک اور قاعدہ لکھیے، یہ قاعدہ اتنا کام آئے گا، اتنا کام آئے گا انشاءاللہ. آپ لکھیں کہ اگر کسی نکرہ کے بعد کوئی جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ جار مجرور اور جملہ اس نکرہ اسم کے لیے صفت بنتا ہے. چلیں آپ چاہے نہ لکھیں، میں بعد میں لکھ کے کلاس میں بھی ہم شیئر کر سکتے ہیں. کوئی لکھ لے تو اچھا ہے، کوئی ریکارڈنگ سے لکھنا چاہے تو. اسی طرح میں ریپیٹ کرتی ہوں، اگر کسی نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس نکرہ کے لیے صفت ہوتا ہے.
لیکن اگر کسی معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے تو وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. یہ بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ. بعض اوقات دونوں بھی بن رہے ہوتے ہیں, پھر ہم اکارڈنگلی دیکھ لیں گے. اور متعلق کی ایک چیز یاد رکھیے, متعلق اندھیرے میں تیر نہیں چلانا, ترجمہ کر کے دیکھنا ہے. بعض اوقات وہ اپنے بالکل پہلے والے کے متعلق نہیں ہو رہا ہوتا, وہ اس سے پیچھے کسی چیز کے متعلق ہو رہا ہوتا ہے. ویسے تو یہ ریئر ہے, لیکن یہ ذہن کھلا رکھ کر ترکیب کرنی ہے. اب یہاں پر بالحقی کو میں متعلق کے فعل کر بھی سکتی ہوں, بعض اوقات دونوں پاسبلٹیز ہیں, لیکن زیادہ بہتر یہ ہے, میں آپ جب ترجمہ کریں گی تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ آپ اس کو الکتاب جو معرفہ ہے اس کے بعد جار مجرور کو بالحقی کو اس کا حال بنا دیں. بس اس سے زیادہ آپ بالکل نہیں سوچیں. حال کیا ہے, کیسے پہچانتے ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے, یہ ایسا ٹاپک ہے. کچھ ٹاپک ایسے ہیں جیسے حال ہے, بدل ہے, تمییز وغیرہ ہے, یہ آپ کو سال 6 مہینے لگائیں گی تو آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں خود ہی اتارنا شروع کر دیں گے. کچھ چیزیں استادوں سے آپ 1-2 لیکچرز لے کے نہیں وہ آپ کو پتہ چلتی. دیکھیں اگر سب کچھ بیسک گرامر میں سیکھ لیتے تو اعراب کی کیا اہمیت تھی, اور اگر اعراب 3 مہینے میں کرنا ہوتا تو جو علماء کرام نے تو اپنی زندگیاں لگا دی ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کو کچھ چیزیں بہت جلدی سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہی ہوں, بہت جلدی. آپ یہاں سے آپ نے بیسک ختم کیا, اعراب پر آئیں, بلکہ بیسک ختم کرنے سے پہلے اعراب سے جڑ جانا چاہیے. یہ چیز سیکھی, اسم سیکھا, قرآن پاک میں آئے, اسم کو ڈھونڈیں, فوراً سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. کچھ چیزیں کچھ مہینے لیتی ہیں, اور کچھ چیزیں یاد رکھیں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دل پہ اترتی ہیں. وہ اللہ تعالیٰ آپ کو وقت کے ساتھ نوازتے ہیں, وہ ہر ایک کو نہیں محسوس ہوتی. جتنے مرضی اصول لگا لیں, جتنے مرضی استادوں سے پڑھ لیں, وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازنا ہے. اس کے لیے صبر کرتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. یہ حال اور بدل, یہ 6 مہینے کم از کم آپ جڑیں, آپ کو بعد میں خود ہی محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ کیسے بنا ہے. لیکن ابھی میں نے ایک قاعدہ بتا دیا جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا, بس اس سے زیادہ نہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. میں نے اس کو بالحق کو الکتاب کے لیے حال بنا دیا. آپ چاہے تو فی الحال اس سٹیج پر اس کو نزلہ کے متعلق کر دیں اگر کسی بہن کو مشکل لگ رہا ہے. یہاں ایک بڑی مزے کی بات ہے کہ یہ جو الحق ہے, یہ یہاں پر آپ اس کو بہت 3 طرح سے 3 چیزوں کا حال بھی بنا سکتی ہیں. اگر آپ ترجمے پہ غور کریں تو اس نے نازل کیا حق کے ساتھ, تو حق حال اللہ تعالیٰ کا بھی بن سکتا ہے. obviously اللہ تعالیٰ حق ہے, ٹھیک ہو گیا. علیکہ میں کاف ضمیر کا بھی حال بن سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں, آپ پر حق کے ساتھ اس حال میں کہ آپ حق ہیں نازل کیا گیا. الکتاب کو تو میں نے بنا ہی دیا. تو یہ چیزیں ابھی چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. اس دن پچھلی آیت میں بھی ہوا کو بدل بنایا گیا, میں بالکل نہیں چھیڑنا چاہ رہی تھی اس آیت کو, بہت بہنیں پریشان ہوئیں. تو کچھ چیزیں ہیں جو میں ابھی چھوڑ جایا کروں گی, وہ انشاءاللہ اگلی آیات میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں خود سکھائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ ریگولر رہیں, کلاس کو ہی نہ چھوڑیں. تو اب اس کو سمپل رکھتے ہیں. میں نے آپ کو قاعدے کے تحت حال بنا کے دکھا دیا, باقی چھوڑ دیں کہ حال کا ترجمے میں کیسے پتہ چلتا ہے, یا کوئی اور حال ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے. ہاں بالکل پتہ چلے گا. ایک اس قاعدے سے پتہ چلے گا, دوسرا قاعدہ دیکھیں, بلکہ قاعدہ نہیں, یہ تو آپ ماشاءاللہ پیچھے سے پڑھ کے آئی ہوں گی کہ مصدقاً ایک اسم ہے جو کہ منصوب ہے. میں نے دیکھا کہ یہ مجھ سے مفعول بھی نہیں بن رہا, اس کا ترجمہ نہیں ہو رہا, تو میں اس کو حال بنا دوں گی. لہٰذا میں نے, کیونکہ حال بن سکتا ہے, حال واحد بھی ہو سکتا ہے, اور ہمیشہ حال نکرہ ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے اگر واحد ہے تو. ویسے آپ آگے چل کے دیکھیں گی انشاءاللہ حال جو ہے وہ جملہ بھی ہوتا ہے, وہ بات کی بات ہے. فی الحال 2 طرح کے حال آج آپ سیکھ لیں. اگر کسی معرفہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو وہ اس کے لیے حال بنے گا. اور دوسرا حال اگر کوئی واحد ہے, نکرہ ہے, منصوب ہے, اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ مفعول بھی نہیں بن پا رہا, وہ بھی حال بن سکتا ہے. بس آج کے لیے حال اتنا ہی. میں نے بالحقی کو الکتاب کا پہلا حال بنا دیا, میں نے مصدقاً کو دوسرا حال بنا دیا, میں نے الکتاب کو کہا کہ یہ ذوالحال ہے, جس کا حال ہوتا ہے اسے ذوالحال کہتے ہیں. میں نے کہا الکتاب ذوالحال, اپنے دونوں حال کے ساتھ مل کر یہ ایک چیز بنے گی. بس
یہ ایک چیز بنا کر پھر اس کو آپ ترکیب میں کچھ بنائیں گی. یہ نہیں بنائیں گی ترکیب میں کہ ذوالحال کو بھی کچھ بنایا جا رہا ہے, حال کو بھی کچھ بنایا جا رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ دونوں مل کر ایک چیز بنے گی. اور حال آپ آگے چل کے دیکھیں گے یہ ان 4 چیزوں میں سے ایک ہے جس کا اپنا, اگر ہاں اچھا چلیں اس کو چھوڑ دیں, نہیں اس کو چھوڑ دیں, اس والے پوائنٹ کو رہنے دیں. یہ جملے میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ. جب واحد ہوگا تو آپ آرام سے پہچان لیں گی, آپ آرام سے پہچان لیں گی کہ یہ منصوب ہوتا ہے. واحد, یہ قاعدہ لکھ لیں. اگر کوئی اسم واحد ہے, نکرہ ہے, منصوب ہے, سب سے پہلے مفعول بھی بنا کے دیکھیں. اگر بن جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ حال کی طرف سوچیں. نہیں تو اس کے بعد بھی آپشنز ہیں, وہ میں بعد میں بتاؤں گی. میں نے یہاں پر بالحقی کو الکتاب کا پہلا حال بنا دیا, مصدقن کو دوسرا حال بنا دیا. اب آگے چلتے ہیں. میں ترکیب پراپرلی بعد میں کر کے آپ کو بتاؤں گی. ابھی آپ لفظوں کو صرف پہچانیں. آج اگر دوسری آیت نہیں بھی پوری ہو پاتی, آپ صرف مجھ سے ایک آیت سن لیں. آگے ہے لام زیر کے ساتھ, لام جارہ لگ رہا ہے. یہ لام جارہ کا بھی ایک قاعدہ لکھ لیجئے. لام جارہ جب ظاہر اسماء کے ساتھ آتا ہے تو یہ زیر کے ساتھ آتا ہے, جیسے کہ للہ. اور اگر یہ ضمائر کے ساتھ آتا ہے تو زبر کے ساتھ آتا ہے, جیسے لہو, لہا, لہم. سوائے وہ یائے متکلم کے, وہ تو آپ بہنیں جانتی ہی ہوں گی. یائے متکلم کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے زیر ڈیمانڈ کرتی ہے, تو اسم کو وہ آنا پڑتا ہے اس حالت میں. چھوڑ دیں اس کو, ٹھیک ہو گیا. لام زیر والے بھی یہ بس لام جارہ لے کر چلیں. ویسے یہ اور بھی طرح کے ہیں, نہ جانے آپ کو یاد ہے یا نہیں. کچھ ایسے تھے جو کہ مضارع سے پہلے آتے تھے, جیسے لام کئی یا لام تعلیل, ایک ہی کو کہتے ہیں, ایک ہی چیز کا نام ہے. ایک لام امر تھا. تو اب اگر یاد ہے تو ٹھیک ہے, میں بتا اس لیے رہی ہوں کہ وہ اگر مضارع سے پہلے آئے تو آپ ان کا سوچیں, لیکن یہاں پہ تو ایسا کوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو ماں آ رہا ہے, لہٰذا یہ لام جارہ ہی ہے. اب لام جارہ کے بعد مجرور جو بھی ہوگا وہ مجرور ہوگا اس کے لیے. یہاں پر ایک ماں کے بارے میں دیکھیں. ایک تو میں نے آپ سے کہا کہ لام جر, حروف جر آتے ہی اسم پر ہے. دوسرا یاد رکھیں یہ جو ماں ہے یہ کم از کم 11 طرح کا ہے. میں انشاءاللہ کچھ مہینوں کے بعد آپ سے شیئر کروں گی. اچھے اسٹوڈنٹ سے میری یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ ماں اسم ہے یا حرف ہے, لیکن آپ لوگوں سے میری کوئی ریکوائرمنٹ نہیں کہ یہ اسم ہے یا حرف ہے, بالکل ضرورت نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور میں کان میں ڈال دوں گی کہ ماں اسم بھی ہوتا ہے, حرف بھی ہوتا ہے. کون سے اسم ہے کون سے حرف ہے یہ وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا. آج کا ماں یاد رکھیں, یہ ماں موصولہ ہے, زیادہ یہی ملے گا آپ کو. ماں کا جانا بہت ضروری ہے. یہ تھوڑے کنفیوز کر سکتے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, انشاءاللہ کچھ مہینوں بعد آپ خود پہچانیں گی. اس کی ایک تو میں نے یہ پہچان بتا دی کہ لام جارہ اگر میں نے کہا ہے تو اس کے بعد اسم آئے گا, اس کا مطلب ہے یہ ماں اسم ہے. دوسرا میں نے آپ کو یہ یاد رکھیں کہ جو ماں موصولہ اگر میں بنا رہی ہوں تو ماں موصولہ ماں اسم کی کیٹیگری میں آتا ہے. بس آج کے لیے اتنا ہی, باقی چھوڑ دیں, کبھی کوئی اور ماں آئے گا اس کو ڈسکس کر لیں گے. یہ جو موصول ہوتا ہے ماں موصولہ, یہ اللہ زی کے معنی میں ہوتا ہے. اب اس کے لیے آپ سب بہنوں کو ریوائز کرنے چاہیے. وہ جو اسماء موصولہ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں, وہ آپ یاد کر لیں. ان کے علاوہ من موصولہ بھی ہوتا ہے, ماں موصولہ بھی ہوتا ہے, کچھ اور بھی ہیں وہ بعد میں دیکھیں گے. من موصولہ, ماں موصولہ اللہ زی کے معنی میں ہی ان کا ہم ترجمہ کرتے ہیں. یہ من عاقل کے لیے آتا ہے, جیسے انسان ہے, فرشتے ہیں, شیطان ہیں, جنات ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ عاقل ہیں, ان کے لیے من استعمال ہوگا. غیر عاقل کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. ہاں ابھی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے, وہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے, اس کے لیے بھی ماں استعمال ہوتا ہے. چھوڑ دیں, یہ بات کی بات ہے. اس کو میں نے موصول بنایا. اسم موصول, اس کا یاد رکھیں اس میں ابہام ہوتا ہے, یہ پورا نہیں ہوتا, یہ ادھورا ہوتا ہے. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے بعد کوئی ایسا آئے جو اس کا ابہام دور کرے, اسے اس کا صلہ کہتے ہیں. ایک صلہ میں نے آپ کو توّز میں بتایا تھا,
وہ صلہ ہوتا ہے جب کوئی حروف جارہ اپنے اصلی معنی میں مطلب نہیں دے رہا، اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا، تو وہ کسی فعل کے لیے صلہ بن رہا ہوتا ہے، وہ بعد میں دیکھیں گے. بس اتنا یاد رکھیں کہ اسم موصول کے بعد ہمیشہ ہمیشہ صلہ آنا ضروری ہے، ورنہ وہ اس کا بات ہی نہیں بنتی. وہ جو، کون جو، کیا جو، تو وہ جو صلہ ہوتا ہے اس کا قاعدہ لکھ لیں. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ خبر 3 طرح سے آ سکتی ہے. خبر مفرد بھی آ سکتی ہے، خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، اور شبہ جملہ جسے شبہ جملہ بھی کہتے ہیں، مدارس والے شبہ جملہ بھی کہتے ہیں. اب کوئی اپنے حساب سے پڑھتا ہے، آپ چاہے شبہ جملہ بس کہہ کے یاد کر لیں. کون ہے یاد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چھوڑ دیں، یہ جار مجرور اسی میں آتے ہیں. اسی طرح کسی بھی اسم موصول کا صلہ 2 طرح سے آ سکتا ہے، یا جملے کی صورت میں آ سکتا ہے یا شبہ جملے کی صورت میں. مفرد کبھی نہیں آ سکتا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اچھا جملے میں بھی جملہ فعلیہ، سب سے زیادہ جملہ فعلیہ ہی ملے گا کسی بھی اسم موصول کے بعد صلے کے طور پر. یہاں مجھے شبہ جملے کا اس لیے ذکر کرنا پڑا کہ یہاں پر یہ بینا یدیہی یہ شبہ جملہ بن رہا ہے جو کہ ما موصول کا صلہ بن رہا ہے، اس لیے مجھے بتانا پڑا، ورنہ میں نے ابھی آپ کو نہیں بتانا تھا. یہاں تک کلیئر ہو گیا؟ ما موصول. آگے ہم صلے کی طرف چلتے ہیں. صلہ کیا بن رہا ہے؟ بینا یدیہی، اس کا صلہ بن رہا ہے. بینا ظرف ہے. بس تھوڑا سا ظرف کا آگے میں نے سوچا تھا قبلو پر آپ کو بتاؤں گی. ظرف کا بھی تفصیل طلب ٹاپک ہے، لیکن اس کو ایک کلاس میں پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ میں نے کر کے دیکھا تھا. یہ جو ظرف جہاں آئے گا میں لسان القرآن سے اس کا نالج آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. بس اسی کو بینا کا فی الحال یاد رکھیں کہ ظرف ہے. ظرف وقت یا جگہ کو شو کرتے ہیں. 2 طرح کے ہوتے ہیں، آپ نے اردو میں یقیناً ہر بہن نے پڑھا ہوگا. بتانے کی بات یہ ہے کہ ظرف 2 طرح کے ملیں گے. کچھ ہوتے ہیں معرب، ان کے اعراب بدلتا ہے. کچھ ہوتے ہیں مبنی، فکسڈ. کچھ ہوتے ہیں جو دونوں طرح کے ملیں گے آپ کو. کبھی وہ معرب ہو جائیں گے کبھی. تو یہ چیزیں یاد نہیں کرنی. یہ جو جہاں ظرف آئے گا میں وہیں پہ روشنی ڈال دوں گی انشاءاللہ، تو آپ سمجھ لیجئے گا. اس کے بعد عموماً ظرف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، اور یہ زیادہ تر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے. جملہ اسمیہ میں آئے تو آپ اس کو متعلق بنا سکتے ہیں، جملہ فعلیہ میں آئے تو مفعول فیہ بنا لیں یا متعلق بنا لیں. ترکیب میں پریشان نہیں ہونا. ترکیب آپ آگے چل کے دیکھیں گے تھوڑی سی اپنے گھر کی بھی بات ہوتی ہے، ہم 19-20 کر کے تو کر سکتے ہیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جوڑنا، اس کا تعلق آپ کو بس اتنی سینس ہو ہم سب کو کہ اس چیز کا تعلق اس کے ساتھ. باقی کوئی یہ نہیں ہے کہ اتنے زبردست رولز ہیں جی آپ غلط ہی نہیں کر سکتی، ترکیب ادھر ادھر نہیں کر سکتے. آپ بالکل ایک ترکیب 6 7 طرح سے ہو سکتی ہے. تو ریلیکس رہیں. آپ چاہے اس کو متعلق بنا دیں چاہے مفعول فی بنا دیں. وہ جب جملہ فعلیہ میں آئے گا میں تب آپ سے بات کروں گی انشاءاللہ، اگلی آیت میں آنے والا ہے تو وہ خیر دیکھیں گے. باقی ہے کہ جملہ اسمیہ میں یہ متعلق ہی بنتا ہے، چھوڑ دیں اس کو. اس کے بعد ایک مضاف الیہ ملے گا آپ کو، ہمیشہ محذوف بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر یدئی ہی ہے. اب اس کو غور کریں، یہ یدن واحد ہے اس کا، اور یہ اسم ہے. یدن کی جو اس کا مثنیٰ ہے یدانی، 2 ہاتھ. یدانی کی جو نصب اور جر والی حالتیں ہیں وہ ہیں یدینی یدینی. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نصب جر تو ایک جیسی ہوتی ہے، تو یہاں پر آپ بہنیں دیکھیں گی کہ یہ نصب میں ہے یا جر میں. تو آبویسلی اس سے پہلے مضاف آ رہا ہے، یعنی کہ بینا آ رہا ہے جو کہ ظرف ہے. تو ظرف کے بعد جو آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پر جو یدینی ہے نا، یدانی سے یدینی ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں نون کیوں گرا. یہ مجرور ہے. بس اتنا کلیئر ہو گیا. اب آپ آگے دیکھ رہی ہیں کہ ہا ضمیر آ رہی ہے زیر کے ساتھ. پھر دیکھ لیں ضمیر متصل جڑی ہوئی. ابھی پیچھے میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا کہ یہ جڑی ہوئی ضمیر اگر حروف جارہ کے بعد آئے یا کسی اسم کے بعد آئے تو یہ اسے کہتے ہیں ضمیر متصل، یا مجرور پہلے کہہ دیں یا جو آپ کو اچھا لگے. بعض لوگ
بولنے کے انداز مختلف ہو سکتے ہیں. ضمیر مجرور متصل کہہ دیں یا ضمیر متصل مجرور، جو مرضی کہہ دیں. ویسے ضمیر مجرور متصل زیادہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ اس ضمیر کی بھی میں نے آپ کو حالت بتا دی. اچھا یہاں پر ایک اور بات دیکھیں، یہ جو یدانی سے یدینی تھا اس کا نون کیوں ڈراپ ہوا؟ کیونکہ یہ یہاں پر جب یہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم کے جو نون ہوتے ہیں وہ مضاف بنتے ہیں تو ان کا نون گر جاتا ہے. تو یہ آگے ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا تھا تو نون گر گیا تو یدئی ہی بن گیا. اس سے پہلے بینہ آ رہا ہے تو یہ بینہ کے لیے یہ سارا یدئی ہی، یہ مرکب اضافی، یہ سارا اس کے لیے مضاف الیہ بن گیا. یہ ظرف اور مضاف الیہ مل کر اب پھر کچھ بنیں گے. ہم نے فائنل ہماری منزل جملہ بنانا ہے. اب یہ دونوں مل کر کیا بنیں گے؟ یہ ما موصولہ کا صلہ بنیں گے. اب ما موصولہ اور صلہ کبھی بھی کوئی پورا جملہ نہیں ہوتے، وہ ادھورے ہوتے ہیں. اور یہ اتنا کچھ بن سکتے ہیں. اس موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا بھی بن سکتا ہے، یہ خبر بھی بن سکتا ہے، یہ فاعل بھی بن سکتا ہے، یہ مفعول بھی بن سکتا ہے، یہ مجرور بھی ہو سکتا ہے، یہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے، یہ صفت بھی بن سکتا ہے. یہ چیزیں وقت کے ساتھ آپ پہچان لیں گے انشاءاللہ. یہ مجھے ایک میرے پاس ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی، اس کو سیو کر لیجئے گا، میں گروپ میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. اچھا تو ما موصولہ اپنے صلہ سے مل کر اب یہ کیا بنے گا؟ میں نے آپ سے کہا یہ جملہ نہیں بنتا، ادھوری چیز ہے. ابھی تک میرا جملہ نہیں پورا ہوا، ابھی میں صرف آپ کو الفاظ پہ غور کر رہی ہوں، میں اور آپ. یہ دونوں مل کر لام جارہ کے لیے مجرور ہو جائیں گے. اور لام جارہ مجرور، اپنے جار مجرور جو ہے یہ اب یہ کسی کے متعلق ہوں گے. obviously جار مجرور ہمیشہ کسی کے متعلق ہوتے ہیں. اب یہ ان 7 یا 8 چیزیں جن کے یہ متعلق ہوتے ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کس کے متعلق ہو سکتا ہے. تو اب آپ نے اتنی دور جو آپ نے نزلہ پہ جانا ہے کہ جی فعل کے متعلق ہم کریں، اور یہ بن بھی نہیں رہا، جب آپ ترجمہ کریں گے اس کے متعلق بن بھی نہیں رہا. اب اس کی ایک اور بات یہاں پہ سن لیں کہ جن 7 یا 8 چیزوں کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں ان میں سے ایک میں نے پیچھے فعل بتا دیا، دوسرا لکھ لیں اسم فاعل کے بھی متعلق ہو سکتے ہیں. مصدقاً اسم فاعل ہے، اسم الفاعل ہے. میں نے پہلے نہیں بتایا، میں نے صرف اسم کہہ کے گزر گئی. جن بہنوں نے بیسک تھوڑا بہت پڑھا ہے میرا خیال ہے اسم الفاعل اور فاعل کا فرق جانتی ہوں گی. میں تھوڑا سا جلدی سے بتا دیتی ہوں، نہ سمجھ آئے چھوڑ دیں. تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جار مجرور مصدقاً کے متعلق کر کے ہم ترجمہ بڑا اچھا کر سکتے ہیں. بہت دور جا کے متعلق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مصدقاً کے متعلق ہو سکتا ہے. دوسرا قاعدہ، اس کے متعلق بھی کر سکتی ہیں. نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو یہ جار مجرور مصدقاً کی صفت بھی بنا سکتی ہیں. اس کا تعلق میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں پیچھے نزلہ کے ساتھ نہیں ہے. اس جار مجرور کا تعلق کسی نہ کسی طرح مصدقاً کے ساتھ ہے. مصدقاً کی چاہے متعلق کر لیں اگر آپ کا نالج ہے کہ یہ اسم الفاعل پہچان لیا ہے اور اسم الفاعل ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. نہیں تو نکرہ پہچان لیا، نکرہ کے بعد جار مجرور، تو نکرہ کو موصوف بنا دیں، جار مجرور کو صفت بنا دیں. بنانا ان کو ایک ہی چیز ہے. مصدقاً ایک چیز بنے گا، لیما بینہ یدیہی ایک چیز بن کے پھر فائنلی مصدقاً آپ چاہے موصوف بنا لیں اور اس کے بعد جو صفت ہے موصوف صفت مل کر حال بنے گا الکتاب کا دوسرا. چاہے تو مصدقاً کو آپ کہہ دیں کہ یہ جار مجرور مصدقاً کے متعلق ہے، پھر بھی مصدقاً ایک چیز بن کے پھر حال بنے گا الکتاب کا. تو یہ ترکیب کے طریقے ہیں. مشکل لگیں تو میری اس آج والی آپ ریکارڈنگ کو 1-2 بار سن لیجئے، اور نہیں تو آپ یہ جو منڈے والی کلاس ہے نا اسے نہ سکپ کیجئے گا. اسے میں بار بار یہ چیزیں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ کہ پہلے لفظ کو کیسے لے کے چلنا ہے، پھر اس کا آپس میں کیسے جوڑنا ہے، پھر اس کو بنانا کیا ہے. فائنل ابھی میں نے جملہ فعلیہ کی طرف جانا ہے، وہ ابھی بھی اس میں ٹائم ہے، میں ابھی نہیں بنا پا رہی. ٹھیک ہو گیا جی؟ میں دہرا دیتی ہوں. یہاں پہ میں مصدقاً کا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آپ سے اسم الفاعل اور فاعل کا یہاں پہ ذکر کروں یا ابھی چھوڑ دوں. میرا خیال ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی. ٹھیک ہے، کسی کو شوق ہوا تو مجھ سے پرسنل میں آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجئے گا. فی الحال آپ اس کو نا سمپل ذہن میں رکھیں کہ یہ نکرہ تو ہے نا، اتنا تو پہچان پا رہی ہیں نا، یہ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے. اس کے بعد جار مجرور
اس کی صفت بنا کے جو بھی قاعدہ شروع میں بتایا ہے آپ اس کو ایک چیز بنا لیں. اچھا جی ابھی تک میں نے کیا کیا, میں نے نزلہ کو فعل بنایا, فعل ماضی, اور اس کا میں نے فائل اس کے اندر ہوا ضمیر میں نے نکالی کیونکہ آگے ظاہر نہیں ہو رہا. پہلے اور چوتھے سیغے کا ویسے فائل آگے آ سکتا ہے, اس کا آگے مجھے نظر نہیں آیا. فعل اپنے فائل کے ساتھ مل کے, ویسے تو وہ پورا جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے لیکن عربی میں جملہ فعلیہ یاد رکھیں, جملہ فعلیہ کی عربی میں ترکیب, ایک اس دن میں نے ترجمے کی ترکیب بتائی تھی نا, ترتیب, اس کی ترتیب بھی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. عربی میں, عرب میں سب سے پہلے فعل آتا ہے, اس کے بعد اگر ظاہر ہو رہا ہو تو فاعل آتا ہے, اس کے بعد مفعول بہ آتا ہے, آخر میں متعلق آتا ہے. عربی میں یہ ہے ترتیب. لیکن اگر کبھی یہ ترتیب آپ کو آگے پیچھے ملے تو یاد رکھیں قرآن میں کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہے, اور جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں جو اپلائی کریں گے انشاءاللہ وہ کہیں وہ یوز ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہوگی تو پتہ نہیں کیوں ہوگی, ہے اس کی بھی ریزنز ہیں, اس کے بھی قواعد ہیں. اگر آپ کو جملہ فعلیہ یا کوئی بھی چیز جو اس کی اصل جگہ ہے وہاں پر نہیں مل رہی تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس میں زور پیدا ہو رہا ہے کسی طرح سے, اسے بھی حصر کہتے ہیں. حصر کو چھوڑ دیں اگر مشکل لگتا ہے, بس میں اتنا بتا دوں کہ اس چیز میں اب زور پیدا ہو رہا ہے. علیکہ کو الکتابہ کے بعد میں آنا چاہیے, متعلق کو مفعول بھی کے بعد میں آنا چاہیے عربی کے لحاظ سے, یہ پہلے آ گیا تو اس کا مطلب ہے علیکہ پر زور ڈال کر ترجمہ کریں گے ہم. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر الکتابہ مفعول فعل سے پہلے آ جائے, فاعل تو کبھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا, ناممکن ہے, فاعل فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. قاعدہ لکھ لیں, کیونکہ اگر فاعل فعل سے پہلے آ جائے تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ فعلیہ میں فاعل کبھی پہلے نہیں آ سکتا, اس میں مفعول پہلے آ سکتا ہے اور پھر ہم مفعول پہ زور ڈالیں گے. اچھا اس میں متعلق پہلے آ سکتا ہے, متعلق پہ زور ڈالیں گے. تو جو چیز اپنی یہ ترتیب بدل لے گی تو اس چیز پر زور ڈال کر ترجمہ کریں گے. ترتیب لکھ لیجئے, عربی میں ترتیب میں سب سے پہلے فعل آتا ہے, پھر فاعل آتا ہے, پھر مفعول بھی آتا ہے, آخر میں متعلق آتا ہے. 1 ہے 2 ہے 5 ہے واٹس ایپ. لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ترتیب جب میں ترجمہ کروں گی وہ ہماری اور ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گی. لیکن یہ ترتیب اس لیے آنی ضروری ہے عربی کی کہ اگر کوئی چیز اپنی جگہ سے آگے پیچھے ہوتی ہے تو اس چیز میں زور ڈالنا ہے ترجمہ کرتے ہوئے. وہ چیز آگے پیچھے اس لیے ہوئی ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ زور دے رہے ہیں. یہ چیز انشاءاللہ آپ کو آہستہ آہستہ ترجمے میں سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی. تو میں نے مصدقن کو, چلے میں نے اسم الفاعل بناتی, اگر آپ لوگوں کو نہیں یاد وہ بعد میں دیکھ لیں گے. ویسے بہت استعمال ہے اسم الفاعل اسم المفعول کا, انشاءاللہ جلد ہی جن بہنوں کی ریویژن ہو رہی ہے وہ اس ویڈیو تک بھی ہم جلد ہی پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اپنے طور پہ بھی آپ بک کو ریوائز کر سکتی ہیں, نہیں تو مجھے موقع ملا میں اگلی کسی کلاس میں بتا دوں گی, آج اس کو رہنے دیتے ہیں. تو اس کو میں نے بنا دیا موصوف, کیونکہ میں نے یہ قاعدہ آپ کو لکھوایا ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے تو وہ اس نکرہ کی صفت بنتا ہے. تو موصوف صفت مل کر ایک سنگل چیز بنیں گے. اس کو میں نے پھر الکتابہ کا دوسرا حال بنا دیا. پہلا حال میں نے بالحقی کو بنایا کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آئے وہ اس معرفہ کے لیے حال بنتا ہے. تو جی الکتابہ ذوالحال اپنے دونوں حال کے ساتھ مل کر اب یہ ایک چیز بن گیا مفعول بھی, نزلہ فعل کا. اب نزلہ فعل اپنے فاعل, سب سے پہلے فاعل بتانا ہے, ہوا, اپنے متعلق علیکہ, اور اپنے مفعول بھی جو الکتابہ سے شروع ہو کر بین یدی تک جا رہا ہے اس سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا. اب اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے, میں یہ جو واو عاطفہ کے بعد والے کو بعد میں ایکسپلین کرتی ہوں, ابھی میں یہاں تک مجھ سے سمجھ لیں کہ میں کس طرح ایک ایک لفظ کو میں لے کر چلی ہوں, میں نے کیسے پہچانا, کیسے کھولا, پھر کیسے اس کے تعلق آگے پیچھے دائیں بائیں اس کے تعلق بنا کر چیزوں کو سمیٹا, ان کو ایک بنا کر فائنل ڈکلیئر کیا. میں نے کیا فائنل کیا کہ نزلہ فعل اپنے فاعل ہوا, اپنے متعلق علیکہ, اور اپنے مفعول بھی الکتابہ سے لے کر یدی تک, وہ میں آپ کو پھر دہرا دیتی ہوں کہ میں نے یہ مفعول بھی کیسے بنایا. اصل میں مفعول بھی صرف الکتابہ ہے,
لیکن آپ نے کوئی بھی چیز آ رہی ہے, کوئی جار مجرور آ رہا ہے, کوئی اسم بیچ میں آ رہا ہے جو منصوب ہے, کچھ بھی ہے, کوئی جملہ کے بیچ میں جملہ آ گیا, وہ بلا وجہ نہیں آیا, آپ نے اس کو کچھ نہ کچھ اس کا تعلق آگے پیچھے بنانا ہے, یا وہ پیچھے سے تعلق ہوگا یا آگے سے. ٹھیک ہے, اب اس بالحق کو جو آپ نے نظرہ پر جانا ہے تو وہ بھی اب میں نے کہا کر سکتے ہیں, کچھ آیات میں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں, لیکن آپ زیادہ تر استعمال ہونے والا میں نے آپ کو بتا دیا ہے. بالحق جار مجرور کو معرفہ کے بعد آیا تو الکتابہ کا ایک حال بنا دیا, آگے مصدقن یہ سیدھا سادہ حال ہے, میں نے ترجمہ کر کے دیکھا یہ مفعول بھی کا نہیں بن رہا تھا, تو یہ حال ہے, میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں کیسے نہیں بن رہا تھا. اس کو میں نے دوسرا حال بنا دیا. حال دو طرح سے آتا ہے, مفرد بھی ہوتا ہے جملہ بھی ہوتا ہے. مفرد بڑے آرام سے پہچانا جاتا ہے, وہ واحد ہوتا ہے, نکرہ ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے. جملے کو تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی, وہ بھی پہچان میں آ جائے گا انشاءاللہ وقت کے ساتھ. یہ میں نے دوسرا حال بنا دیا. آگے میں نے دیکھا تو لام جارہ اپنے مجرور کے ساتھ آ رہا ہے, تو اس جار مجرور کو میں نے اب وہ نزلہ کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھیں وہ نہیں بیٹھتا, اس کو میں نے مصدقن کی صفت بنا دیا. میں متعلق بھی کر سکتی ہوں کیونکہ مصدقن ان 8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو مجھے آپ کو اسم الفاعل بتانا پڑتا, ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہی, تو میں نے موصوف صفت بنا کر دوسرا حال بنا دیا. لام جارہ کے بعد جو مجرور ہے وہ بائی چانس پھر ما موصولہ آ گیا. موصولہ جب کوئی آتا ہے, موصول آتا ہے اسم, تو وہ اکیلا اس کو نہیں ایکسپلین کرتے, وہ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کے بعد مسٹ ہے کہ اس کا صلہ آئے گا, وہ 2 صورتوں میں آتا ہے, وہ جملہ بھی ہو سکتا ہے شبہ جملہ بھی, کیونکہ یہاں پر شبہ جملہ اس کا صلہ بن رہا ہے. تو موصول ما موصولہ اپنے صلہ بین یدیہ جو شبہ جملہ ہے ظرف مضاف الیہ ہے اس سے مل کر یہ لام جارہ کے لیے مجرور ہوا. لام جارہ اپنے مجرور, یہ جار مجرور مصدقن کے یا متعلق کر دیں یا صفت بنا دیں. مصدقن موصوف اپنی صفت سے مل کر یا اسم الفاعل اپنے یہ متعلق سے مل کر, جو آپ کو اچھا لگے آسان لگے سے مل کر یہ الکتاب کے لیے دوسرا حال ہو گیا. الکتابہ اصل میں صرف یہی مفعول بھی ہے, لیکن یہ سب چیزیں اس کے ساتھ جڑیں گی تو یہ الکتابہ سے بین یدیہ تک سارا مفعول بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. الکتابہ یہ اسم, یہ مفعول بھی, یہ اپنے دونوں, بلکہ یوں نہیں کہنا کہ پہلے مفعول بھی, الکتابہ یہ آپ ذوالحال بنا رہی ہیں, یہ اپنے دونوں حال کے ساتھ مل کر ایک چیز بن رہا ہے, وہ ہے مفعول بھی. نزلہ فعل اپنے فاعل ہوا اپنے متعلق علیکہ اور اپنے مفعول بھی الکتابہ سے لے کر اینڈ تک اس سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. اب ہم دیکھیں ترجمہ کیسے کریں گے. ترجمے کا اس کو ذہن میں لائیں, یہ ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے یاد رکھنا, چونکہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ ہو رہا ہے, بس اس پر غور کریں. سب سے پہلے فاعل کا کرنا, پھر مفعول, اور اچھا بیچ والے جو ہے نا ان کو آگے پیچھے اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے. جو سب سے پہلے اور سب سے آخر والے ہیں نا ان کو کوشش کیا کریں, ان کی جگہ بدلتی بھی بہت کم ہے. سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ, سب سے آخر میں فعل کا, بیچ میں اکارڈنگلی. ویسے مفعول کا کرتے ہیں بعد میں متعلق کا, لیکن آپ یہاں پر دیکھ رہی ہیں متعلق پہلے آیا تو آج ہم متعلق کا پہلے کر سکتے ہیں اور کریں گے, کیونکہ اس سے زور پیدا ہو رہا ہے. کیوں متعلق پہلے آیا؟ متعلق کو تو مفعول بھی کے بعد میں آنا چاہیے, اس کا مطلب ہے اس میں زور ڈالا جا رہا ہے, کوئی تو بات ہے. اب ترجمہ دیکھیے گا. سب سے پہلے فاعل کا, اس نے, اب میں نے ویسے مفعول کا کرنا ہوتا ہے, اس نے کتاب, اور اس کے بعد میں نے کرنا تھا آپ پر, لیکن یہ علیکہ پہلے آ گیا. اب ہم اس کا پہلے ترجمہ کریں گے اور اس میں زور ڈالیں گے, لیکن فعل کا کرنا پھر بھی اینڈ پر. اب دیکھیے گا, اس نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری. یہ جو الکتاب ہے چونکہ ہم جانتے ہیں اس کا اشارہ کس طرف ہو رہا ہے, یہ معرفہ ہے, ہم اس کو یہ یا وہ کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. اس نے یہ کتاب, اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری. اچھا, اس اتاری کو بالکل اینڈ پر بھی لے کے جا سکتے ہیں جب میں یہ مصدقن اور یہ سے بین یدیہ تک کا کروں گی, لیکن وہ پھر تھوڑا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا, لہٰذا میں یہیں تک روک دیتی ہوں آپ کی آسانی کے لیے. اور ویسے بھی ترجمہ بہت طرح سے کیا جا سکتا ہے,
انشاءاللہ میں آپ کو ہر آیت کا بتاؤں گی, اور کہیں کوئی بات مشکل لگے تو نہ آپ نے پریشان ہونا, چھوٹی چھوٹی بات پہ کسی کو میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھ سے پوچھ لیں, باقی کسی ایڈمن کو بھی آپ کو ان کو بھی پریشان نہ کریں. دیکھیں ایک دو کلاسز لینے سے کوئی چیز نہیں آتی ہے. میں آپ کو پھر یاد دلا دوں کہ جو ہمارے ماضی میں علماء کرام گزرے ہیں, میں ایک مثال دیتی ہوتی ہوں, مجھے ایک ان کا پتہ چلا تھا, وہ سلف صالحین میں سے تھے, ان کو ایک مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا تھا, ایک مسئلہ کو ایک پوائنٹ تھا, اس کے لیے انہوں نے قرآن پاک کو 30 ٹائمز پڑھا پورا. آپ لوگوں کی محنتیں دیکھ سکتے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہم نے کچھ ماہ میں جو ہم نے بیسک کیا ہے وہ ہمیں بہت جلدی سے ہم اس کو ہمیں اعراب آ جائے. ایسا نہیں ہوتا میری بہنوں, علم صبر کا کام ہے, اس جڑے رہنے کا کام ہے. اچھا چلے اگر آ بھی گیا آپ کو, چلے فرض کریں میں دن رات ایک کر دوں, میں سارے کام چھوڑ کے میں اور آپ جڑ جائیں, آ بھی گیا, تو کیا آپ اس کے بعد علم حاصل کرنا چھوڑ دیں گی؟ ایک تو اس علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن کا طالب علم رکھے, مرتے دم تک, میری یہ بڑی خواہش ہے. آخری دن بھی میں کچھ سیکھ کر جاؤں. یہ علم ایسا ہے کہ یہ تو نہیں ختم ہونا, یہ تو آپ کی اور میری سوچ ہے کہ یہ سیکھ لیں گے, یہ کورس کر لیں گے اور یہاں پہ ہمیں آ جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ اگر آپ کو میری کسی کلاس سے ایک بات بھی پتہ چلتی ہے, ایک میری کلاس سے پتہ چل گئی, ایک کسی اور محترم استاد کی کلاس سے, ایک کسی اور سے, یہ آپ کی اچیومنٹ ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اگلی کلاس کی تیاری پکڑیں. یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بھول گیا, بھول جاتا ہے انسان کا, تو ایک مطلب ہی نسیان سے ہے کہ وہ بھول جانے والا. سب کو بھول جاتا ہے, مجھے بھی بھول جاتا ہے. مجھے چونکہ پڑھاتی رہتی ہوں, چیزیں میری اللہ کی طرف سے ریوائز ہوتی رہتی ہیں, تو یہ پیچھے سے بھی پکڑنا پڑتا ہے, ساتھ جڑے بھی رہنا پڑتا ہے. اگلی چیز آج جو نہیں سمجھ آئی چھوڑ دو. انشاءاللہ مجھے میرا ایمان ہے کہ اگر آپ باقاعدگی سے کلاس لیں گی, آپ کو اللہ تعالیٰ نوازیں گے, آپ کو اگلی کسی کلاس میں جا کے سمجھ آ جائے. بہت سارے پوائنٹس, مجھے یقین کیجئے, پرسوں میں ایک استاد محترم کا یوٹیوب پہ لیکچر سن رہی تھی, مجھے 1 منٹ بھی ملتا ہے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتی ہوں کہ میں ضائع نہیں کرتی. الحمدللہ میں کسی نہ کسی ایک پیج پڑھ لیتی ہوں بک کا, یا میں کوئی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں. اس میں انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ بتایا جو مجھے 2 سال بعد سمجھ آیا. میں 2 سال سے میں نے سارے قواعد یاد کیے ہوں. آپ مجھ سے سن لیں, میں آپ کو اپنی فنگر ٹپس پہ میں آپ کو فر سنا دوں گی. بات قواعد یاد کرنے کی نہیں ہوتی, ان کو اپلائی کرنے کی ہوتی ہے. تو اگر مجھے ایک چیز 2 سال بعد سمجھ آ رہی ہے, تو اگر آپ کو اگر کوئی 6 مہینے بعد آ جائے گی تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے جو بیسک پڑھا ہے وہ ہمیں سمجھ آتے ہیں. صبر سے کام لیجیے, جڑے رہیں انشاءاللہ. اگر مائک آف کیجیے, اگر میری کلاس میں ایک بات بھی آپ بہنوں کو نئی پتہ چلتی ہے نا, مجھے بہت خوشی ہوگی. یہی میرا مقصد ہے. کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے استاد کی کلاس پرفیکٹ نہیں ہوتی, نہ کوئی انسان پرفیکٹ ہوتا ہے. اس کی کلاس 100% چیزیں نہیں سکھا سکتی, کوئی استاد 100% نہیں سکھا سکتا. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتی ہوں سب کو سنا کریں. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. مجھے کچھ پوائنٹس مجھے بڑے بڑے استادوں سے سمجھ نہیں آئے, مجھے ایک ان نون یوٹیوبر سے سمجھ آ گئے. مجھے ایک ان نون, میں کتاب گئی ہوں, ایک تو میری عادت ہے میں جب بھی جاتی ہوں کتابیں میں خرید کے لے آتی ہوں, وہ مجھے ایک ان نون جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے ان کی کتاب سے وہ پوائنٹ مجھے سمجھ آئے. تو یہ چیزوں کا دل بڑا کریں, ذہن بڑا کریں, جڑے ہی رہیں. نہیں سمجھ آئی چھوڑ دیں, ہمت نہیں ہارے, آگے چلیں, پچھلا دہرائیں, آگے چلیں. آج کوئی ایک بات بھی سمجھ آ گئی ٹھیک ہے, جو مشکل لگے چھوڑ دیں. آئیں جی ترجمے کی طرف آتے ہیں. اس نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری. جو قاعدہ لکھ لیں, مدارس والے یہ کہتے ہیں, ویسے ضروری نہیں ہے, آپ اس کو اپنی مرضی سے چینج بھی کر سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موصول صلے کا اکٹھے نہیں کرنا. زیادہ تر اساتذہ کہتے ہیں موصول کا پہلے کریں, صلہ بعد میں لے کر آئیں. ہم کبھی کبھی چینج بھی کر سکتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, یہاں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہے, چینجز ہو سکتی ہیں. لیکن ترجمہ کیا ہے, پہلے ماں کا کس طرح کرنا ہے دیکھیے گا. جو اس چیز کی تصدیق کرنے والی ہے, جو اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے, اب صلے کا کرنا ہے. جو ٹھیک ہے, یا یوں کہ اس بات کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا دونوں ہاتھوں کے درمیان ہونا, یہ عربی کا محاورہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے موجود ہے کوئی چیز, سامنے ہے ہمارے. تو یہ یہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. اب میں اگر تفسیر میں جاؤں گی, پچھلی آیت سے اس کا تعلق بناؤں گی نا, کلاس کا ٹائم پورا ہو گیا, مجھے 5 منٹ اور دے دیجئے بس.
تو وہ پھر ٹائم نکل جائے گا. بس یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور وہ جو پہلے سے موجود ہے نا تورات انجیل جو آ چکی ہے, ان کی تصدیق کرنے والی ہے. اگر آپ کو موصول صلہ کی سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو بالکل چھوڑ دیں. یہ اتنی دفعہ آئے گا, اتنی دفعہ آئے گا, اور میں اتنی دفعہ آپ کو بتاؤں گی کہ اس کا ترجمہ کیسے کرنا آ جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے آپ سے کہا دل بڑا رکھنا ہے. یاد رکھیں میری ایک بات جو میں نے سیکھی ہے, آپ لکھ لیں. بڑی منزلوں کے مسافر جو ہے نا وہ بڑا دل رکھتے ہیں, اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر راستے میں وہ رکتے نہیں ہیں. ان کو یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ملیں گی, سب کو ملیں گی, رکنا نہیں ہے. بس آپ لگی رہیں. میں نے جب آپ سے میں کہہ رہی ہوں, میں ایز اے ٹیچر کہہ رہی ہوں, اگر آپ کو میری ایک بات میری کلاس سے مل گئی ہے تو 3 مہینے میرے ساتھ رک کے دیکھ لیں. اللہ نے چاہا تو اللہ کے فضل سے کچھ اور بھی سیکھنے کو مل جائے گا. اب اگر آپ سوچ کے آئے کہ پہلی کلاس میں سارے قواعد اپلائی ہو جائیں, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو ریالٹی بتا رہی ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. اب ماں موصولہ اور صلہ کی اگر سمجھ نہیں آئی, مجھ سے پرسنل میں بھی پوچھ سکتی ہیں. ویسے میں پھر دوہرا دیتی ہوں, موصولہ کا پہلے کرنا ہے, اس کی تصدیق کرنے والی ہے اب صلہ کا جو اس سے پہلے ہے. بین یدیہ, غائب کی ضمیر کا مرجع ہمیشہ ڈھونڈنا ہوتا ہے. وہ زیادہ تر مل جاتا ہے, کبھی کبھار وہ نہیں بھی ملتا, وہ مانن ہوتا ہے, ہمیں وہ ریئر ہے, چھوڑ دیں. یہ ہی ضمیر, ہا ضمیر الکتاب کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی, غائب کی ضمیر کو ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کدھر راجع ہے, کس کی طرف لوٹ رہی ہے. کیونکہ ضمیر ہوتی کیا ہے, ضمیر کسی کے اسم, کسی کے نام کی جگہ ہم بول رہے ہیں نا, تو وہ کہیں تو لوٹ رہی ہے, وہ جو اس سے پہلے موجود ہے. یہ ہو گیا جی ترجمہ. آگے دیکھیں, میں اینڈ پہ پھر کر دوں گی. واو عاطفہ, واو بہت طرح کی ملیں گی. جملے کے شروع میں آتی ہے تو عموماً استنافیہ ہوتی ہے, بیچ میں آتی ہے تو عاطفہ ہوتی ہے. یہ بعض لوگ مرکب عاطفی پڑھاتے ہیں, ہم لوگ نہیں پڑھاتے, ہم سمپل رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, میں ایزی کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ واو عطف کا رول لکھ لیں. جب آپ کو پتہ چل جائے گا نا, میں انشاءاللہ حروف عاطفہ الگ سے بھی بتاؤں گی, آپ کو بتاؤں گی کہ واو عاطفہ, فا عاطفہ اور ثم عاطفہ میں کیا فرق ہے. فی الحال اتنا یاد کر لیں, واو عاطفہ سمپل ہوتی ہے, یہ دو چیزوں کو آپس میں جوڑتی ہے. بس اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ پہلے کون آیا بعد میں کون آیا. بس آج کے لیے اتنا. اور اس کا قاعدہ لکھ لیں. عطف جو ہے, ان کے واو سے پہلے والے کو معطوف علیہ کہیں گے, اس کے بعد والے کو معطوف کہیں گے. جو آپ نے یعنی کہ عطف جو معطوف علیہ ہے نا, اگر وہ اسم ہے, عطف کا آپ نے یعنی کہ جو واو کے بعد آ رہا ہے, چلے میں آسان کر کے بتاتی ہوں. واو کے بعد اسم آ رہا ہے نا, اس کا پیچھے آپ واو کے پیچھے جا کر اسم پر ہی عطف کریں گی. واو کے بعد فعل آ رہا ہے, اس کا پیچھے جا کر فعل پر عطف کریں گی. واو کے بعد حرف آ رہا ہے, اس کا پیچھے جا کر واو سے پہلے کسی حرف پر ہی عطف کریں گی. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اسم کا فعل پر عطف ہو, حرف کا جملے پر نہیں. لکھ لیجئے, اسم کا اسم پر عطف ہوتا ہے, فعل کا فعل پر عطف ہوتا ہے, جملے کا جملے پر, حرف کا حرف. ہاں, جملے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جملہ اسمیہ کا فعلیہ پر ہو جائے, فعلیہ کا اسمیہ. بس یہ لکھ لیں, بہت کام آئے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر اس کے بعد انزلہ آ رہا ہے, یہ پھر فعل ہے. چونکہ پیچھے میں بہت ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں تو اس کو میں جلدی سے کہہ کے گزر جاتی ہوں. انزلہ نون زا لام مادہ ہے, باب افعال ہے, اس کا پہلا صیغہ ہے. میں نے آگے دیکھا, مجھے فائل نظر نہیں آیا, کیونکہ پہلے چوتھے صیغے کا فائل آگے آ سکتا ہے. نہیں نظر آیا, اندر چھپا ہوا ہے. باقی تو ماضی میں باقی 12 کا تو اندر ہی ہے, وہ تو امپاسبل ہے کہ ان کا فائل کوئی ضمیر آپ کو آگے نظر آ جائے. ٹھیک ہو گیا. تو انزلہ فعل, یہ اس کا فائل میں نے ہوا ضمیر نکال لیا, باب افعال ہے. وقت کے ساتھ ساتھ پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو. آگے التوراۃ, الف لام سے شروع ہو رہا ہے, اسم ہے, یہ منصوب ہے تو آپ اس کو مفعول بھی بنا لیں. آگے پھر واو عاطفہ, یہاں سے شروع کرتے ہیں. الانجیل اسم ہے, ال سے شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیں, الانجیل اسم ہے نا, اس کا واو عاطفہ سے پیچھے اسم پر ہی عطف کریں گے, تو الانجیل ہو گیا معطوف, جو کہ واو عاطفہ سے التوراۃ کو معطوف علیہ کہیں گے. ہم کہیں گے کہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر, التوراۃ معطوف علیہ اپنے معطوف الانجیل سے مل کر ایک چیز بنے گا. ایک سنگل, دو نہیں کرنے آپ نے دونوں کو ملا کر ایک مفعول بھی بنانا ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا انزلہ کا ایک مفعول بھی التوراۃ, ایک الانجیلہ, نہیں ہیں دو, لیکن واو عاطفہ نے دونوں کو جوڑ کر ایک بنا دیا. تو انزلہ فعل,
اپنے فائل ہوا، اپنے مفعول بھی جو کہ التوراتا والانجیلا جو کہ مرکب عطفی ہے، میں نے آپ کو بتا دیا التوراتا یہ معطوف علیہ اور الانجیل معطوف، دونوں مل کر ایک چیز بن گئی انزلہ کا مفعول بھی. تو انزلہ فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر متعلق تو آیا ہی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ متعلق آئے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مفعول بھی آئے. آپ بہنوں کو پتا ہوگا نا، لازم میں تو مفعول بھی نہیں آتا، متعدی میں آتا ہے، اس کو بعد میں دیکھیں گے. تو یہ جملہ فعلیہ ہو گیا، اور اس پورے جملہ فعلیہ کو میں نے واو بیچ میں جو عاطفہ کہہ رہی ہوں اس سے پیچھے نظرہ والے جملہ فعلیہ پر عطف کر دیا. کلیئر؟ دیکھیں کتنا آج اللہ تعالیٰ جب ہم کوئی چیز پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں کس طرح مدد ہوتی ہے کہ اگر میں واو عاطفہ پڑھا رہی ہوں تو اسم کا اسم پر بھی عطف ہو گیا، جملے کا جملے پر بھی ہو گیا. چلیں جی، بس آج کے لیے ایک آیت، پورا 1 گھنٹہ، اور ابھی بھی میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، لیکن آپ کا میں ٹائم زیادہ نہیں لوں گی. اگلی آیت کو اگلی کلاس میں ملا لیں گے. جمعرات کی کلاس اس طرح سے نہیں ہو پائے گی، منڈے کی انشاءاللہ اسی طرح سے ہوگی. لیتی رہیں، 3 مہینے تک ویٹ کر لیں انشاءاللہ. مجھے تو اللہ تعالیٰ سے بہت امید ہے. میری اسٹوڈنٹس کو الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہیں، ترکیب کی بھی ترجمے کی بھی. صبر ضرور کیجئے اور دعا ضرور کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل کھول دیں. میں آخری دفعہ یہ جملہ اس کا ترجمہ کر کے پھر میں کلاس کا اختتام کرتی ہوں. کوئی سوال ہو تو پرسنل میں پوچھ لیجئے گا. اب یہ 2 جملے ہیں اصل میں، ٹھیک ہے، لیکن میں نے واو عاطفہ سے اب 2 جملے نہیں ہیں، اب یہ ایک ہی جملہ بن گیا. اب دیکھیں میں کیسے کروں گی. اس نے آپ پر، ویسے متعلق کا بعد میں آنا چاہیے، عربی میں متعلق بعد میں آتا ہے مفعول کے، لیکن پہلے آ گیا تو میں ترجمہ بھی پہلے کروں گی، میں زور دوں گی اب اس پر. اس نے آپ پر یہ کتاب یا اس کتاب کو، آپ معرفہ کے یہ وہ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ترجمہ، یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری. بعض لوگ نازل کرنا بھی کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. دل بڑا رکھا کریں، یہ نہ سوچا کریں اس نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہی ہیں، یا اس کتاب میں یہ ہے. سب صحیح ہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو جائے گا. اچھا اگر کچھ صحیح نہیں بھی لگ رہا تو آپ کوئی بات نہیں، آپ کو جو صحیح لگ رہا ہے آپ اس کو کنٹینیو کریں، لیکن بیچ میں وقت ضائع نہ کریں ان باتوں پر، ان چیزوں پر. ٹھیک ہو گیا جی. اس نے آپ پر کتاب یا یہ کتاب یا اس کتاب کو، جیسے مرضی، کتاب حق کے ساتھ اتاری، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، اور اس نے تورات اور انجیل اتاری یا نازل کی. سب صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے بہت کوشش کی کہ میں انتہائی آسان کر بالکل بگنرز کے طور پر اپنے آپ کو رکھ کر کہ کیسے لے کر چلتے ہیں آج کی کلاس لے کر چلوں. اللہ سے دعا ہے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو، نہیں تو ریکارڈنگ سن لیجئے گا. اگلے منڈے کی کلاس بھی اسی پیٹرن پہ ہوگی انشاءاللہ. کچھ کلاسز ایسے ہی ہوں گی. ابھی آپ کی ٹیچرز تو میں آپ کو دے دوں گی، لیکن آپ ابھی جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے وہ مجھے ہی بھیجیں گی، ریویژن گروپ کی بھی اور اس کی بھی. ابھی میں خود چیک کروں گی انشاءاللہ. رمضان کے بعد آپ اپنے ٹیچرز کو بھیجا کریں گی، اور اس کے باوجود بھی کوئی سوال کوئی بات ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں. چلیں میں یہیں پر ریکارڈنگ سٹاپ کر رہی ہوں، اور کوئی سوال ہو